بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 81 ملاحظہ فرمائیں۔ احساس جرم نے مجھے رابعہ کا سہارا بننے پر مجبور کر دیا، اور جب میں نے دیکھا کہ میری وجہ سے ہونے والے نقصانات کے باوجود رابعہ کے جذبات، اس کے خلوص اور اس کے عزم رفاقت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، تو بلا شبہ میں اس کی محبت کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں فوزیہ ایک عام لڑکی رہ گئی۔ ظاہری حسن کی کشش میں رابعہ بھی کم نہ تھی، مگر فوزیہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی جو رابعہ نے میرے لیے کیا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا یہ یقین پختہ اور ناقابل شکست ہو گیا کہ زندگی کے پرخطر حوصلہ آزما اور دشوار سفر میں صرف رابعہ ہی میرا ساتھ دینے کی اہل ہے۔ فوزیہ کو صدمہ یقیناً ہوگا، اور اس نے جذباتی بحران کے ایک لمحے میں اپنی جان سے کھیلنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ بحران گزر چکا تھا، اور اب میں دیکھ رہا تھا کہ فوزیہ کا رد عمل منفی ہونے لگا ہے۔ وہ مجھے ایک کمینہ خودغرض مغرب کی تعلیم سے بگڑا ہوا، دولت کے حصول کی خاطر رابعہ سے رشتہ جوڑنے والا طوطا چشم قسم کا جھوٹا عاشق سمجھنے لگی تھی، جو میرے لیے دکھ کی بات نہ تھی، بڑے اطمینان کی بات تھی۔ اب وہ ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے پروفیسر ایاز کو قبول کرے گی تو اسے مجھ سے بے وفائی کا خیال ضمیر کی خلش بن کے پریشان نہیں کرے گا، اور وہ ایاز کے ساتھ خوش بھی رہ سکے گی، جو بہرحال ایک شریف آدمی تھا۔ ٹیڑھا مسئلہ محسن کا تھا۔ اگر اپنی زندگی کے باقی ماندہ 2 ماہ کے عرصے میں ماں نے یہ چاہا کہ بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے بہو کو گھر میں لے آئے، تو کیا محسن اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ معلوم نہیں یہ کب تک اپنے خیالات میں ڈوبا رہتا، مگر محسن نے شانہ پکڑ کر مجھے ہلایا۔ 7 بجے ہیں گیانی مہاراج، وہ بولا۔ 2 بجے آپ کو عدالت پہنچنا ہے۔ ہاں، میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں رہا تھا۔ باقی لوگ کہاں گئے؟ انکل رضوی گئے اپنے آفس۔ شیلا کو فوزیہ اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ کہاں؟ اسلام آباد؟ میں نے حیرانی سے کہا ہاں، اور ڈیڈی نے کہا ہے کہ اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ فی الحال شیلا کو اس ماحول سے نکل جانا چاہیے، وہ اکیلی بھی نہیں رہ سکتی، اور رضوی صاحب کے لیے ہم 3 ہی بہت ہیں۔ محسن ہنسا۔ وہ لوگ ناشتہ کر رہے ہیں۔ محسن، ابھی سب کے سامنے جو کچھ میں نے کہا سب جھوٹ تھا۔ میں نے کہا تفصیل میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، ابھی یہ سن لے کہ ڈیسلوا مارا جا چکا ہے۔ کیسے؟ محسن نے کچھ دیر بعد کہا، جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سیریس ہوں۔ تو نے؟ نہیں، کار کے حادثے میں۔ میں نے کہا وہ مجھے لے کر واپس جا رہا تھا کہ میں نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، اور کار بے قابو ہو کے درخت سے ٹکرا گئی۔ رفتار بہت زیادہ تھی، وہ وہیں مر گیا۔ اسی کار کی ڈیکی میں شیلا کی ماں تھی۔ جب سے دشمن اس کو اغوا کر کے لے گئے تھے وہ اسی میں بند تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا اول تو وہ پہلے مر چکی ہوگی، اور اگر زندہ ہوئی تو حادثے کے بعد اس کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا تو نے ڈکی کھول کے نہیں دیکھا تھا؟ محسن نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، اور مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی۔ میں نے اعتراف کیا۔ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ شیلا کی ماں ڈکی میں بند ہے؟ محسن بولا، مجھے ڈیسلوا نے بتایا تھا، لیکن اس وقت موقع نہیں تھا۔ موقع ملنے سے پہلے حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا اور یہ حادثہ کہاں ہوا؟ محسن نے کہا نہر والی سڑک پر، تقریباً موڑ کے پاس۔ میں نے کہا اسی شکستہ برکت کے سامنے جہاں سے فومانچو کی لاش ملی تھی۔ یہ بات تو چھپی نہیں رہ سکتی۔ محسن نے سوچ کر کہا ابھی کچھ دیر بعد انکل رضوی کو بھی خبر مل جائے گی، پولیس تو اب تک پہنچ چکی ہوگی۔ انکل رضوی رپورٹ کریں گے کہ ان کی ایک خاتون عزیز کو گزشتہ شب اغوا کر لیا گیا تھا، تو نام، حلیہ اور عمر وغیرہ بھی لکھوائیں گے، اور معاملہ چونکہ SSP کا ہے اس لیے فوراً انہیں اطلاع دی جائے گی کہ مطلوبہ حلیہ کی خاتون فلاں جگہ کار کی ڈیکی سے ملی ہے۔ پھر ڈیسلوا کی شناخت بھی ہو ہی جائے گی، اس سے میرا بیان غلط نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بس یہ ثابت ہو جائے گا کہ اغوا کرنے والا ڈیسلوا تھا۔ حادثہ کیسے پیش آیا پولیس اپنی تفتیش سے جو نتیجہ چاہے اخذ کرے۔ میں بتا ہی چکا ہوں کہ میں کس طرح نکلنے میں کامیاب ہوا تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے ڈیسلوا کو گن پوائنٹ پر گاڑی لے کر چلنے کو کہا تھا۔ اس نے شیلا کی ماں کے بارے میں مجھے بتا کے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ میں اس کی چال میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اب خم سے خوفزدہ ہے، لیکن میں ڈیکی کھولنے اترا تو اس نے گاڑی چلا دی اور واپس جانے لگا۔ میں بونٹ پر چڑھ گیا اور ونڈ سکرین توڑ کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی میں حادثہ ہو گیا۔ میں خواہ مخواہ کے قانونی چکروں سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ اب ڈیسلوا کی موت کے کیس میں میرا نام نہیں آئے گا۔ شیلا کو میں نے اتنا تو بتا دیا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ وہ اس خبر کے صدمے کو برداشت کر لینے کے بعد لاش دیکھ کر بھی پاگل نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش یہیں آئے گی۔ پھر تو یہ اور بھی اچھا ہے کہ شیلا اس وقت ڈیڈی اور فوزیہ کے ساتھ نکل جائے۔ محسن بولا ہم بعد میں اسے اطلاع دے دیں گے کہ لاش مل گئی تھی اور ہم نے تدفین کر دیا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھے گی۔ محسن، میں نے کہا فوزیہ کے بارے میں تیری ممی نے کیا طے کیا ہے؟ اس کی شادی آئندہ ماں پروفیسر ایاز سے ہو رہی ہے۔ محسن نے باہر دیکھتے ہوئے کہا وہ اچھا آدمی ہے، فوزیہ خوش رہے گی۔ تجھے کوئی دکھ نہیں، کوئی گلہ نہیں مجھ سے کہ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ میرے حلق میں پھنس گئے؟ نہیں سکندر، یہ حالات کا قصور ہے، تیرا نہیں ہے۔ محسن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا فرض کرو تمہاری زندگی بعد میں ویسی نہ گزرتی جیسی کہ تم نے سوچا تھا، یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے والی بات ہوتی تو کیا فائدہ ہوتا؟ کون جانے انجام کتنی ترقی پر ہوتا اور اس سے ہماری دوستی بھی متاثر ہوتی۔ اچھا ہوا ابھی بات صاف ہو گئی،
خدا جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، تیری جگہ چراغ دن لیتا تو بڑی خرابی ہوتی، مجھے اس ذلیل کو قتل کرنا پڑتا اور فوزیہ کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی۔ انکل شیروانی نے ابھی 2 ماہ کی بات کی تھی، میں نے بڑی مشکل سے الفاظ کو مربوط کیا۔ فرض کر اسی عرصے میں تیری ممی نے تجھے بلا لیا اور پہلے بہو لانے کا سوچا تو میں مخالفت نہیں کروں گا، محسن نے کہا۔ رشتہ تو تقریباً طے ہے ہی، نکاح کی رسمی کاروائی باقی ہے، اس کے لیے میں نے ممی سے بات کر لی تھی کہ اچھا ہو یا برا میں آپ کے انتخاب کو قبول کرتا ہوں، لیکن نکاح بالکل سادگی سے ہوگا، رسمیں وغیرہ بالکل نہیں ہوں گی، دھوم دھام قطعی نہیں، میں صرف 2 دن کے لیے جاؤں گا، ایک دن نکاح، دوسرا ولیمے کا، تیسرے دن لوٹ آؤں گا، اور تیری ممی وہ اجازت دیں گی کہ تو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر بھاگ جائے؟ وہ چکر میں نے الگ چلا دیا ہے، ڈیڈی سے کہہ دیا کہ وہ بھی اس بات کو سمجھ لے، میں دوست کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ماں کو بھی ناخوش نہیں کر سکتا جس کی زندگی چراغ سیری ہے، محسن بولا۔ چنانچہ میں جھوٹ بولوں گا کہ میں نے لاہور میں کام شروع کیا ہے اور اس مرحلے پر 2 دن بھی میرے مستقبل کو تباہ کر سکتے ہیں۔ مجھے کنسٹرکشن کا ایک کانٹریکٹ ملا ہے جسے فوراً سائن کرنا ضروری ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ کسی مناسب جگہ پر مکان بھی تلاش کرتا رہوں اور بعد میں بیوی کو بلوا لوں۔ اس عرصے میں بیوی جہاں چاہے رہے، اس کے 2 گھر ہیں، اپنے ماں باپ کا اور میرے ماں باپ کا۔ فوزیہ کی رخصتی کے لیے تجھے پھر جانا پڑے گا، میں نے کہا۔ اس کے لیے ڈیڈی کچھ ایسا انتظام کر رہے ہیں کہ دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں، ایک بارات آئے ایک جائے، محسن بولا۔ تیرے ڈیڈی ابھی تک مجھ سے بدن نہیں ہوئے؟ میں نے پہلے تو فوزیہ کو قبول نہیں کیا، اگر تیرے انکار سے ممی نہ خوش ہوتی تو ڈیڈی بھی تجھے معاف نہ کرتے، وہ بولا، لیکن ممی اس شادی کے شروع سے خلاف تھی۔ تیرے انکار کے بعد ڈیڈی کو موقع مل گیا کہ انہیں اپنی خوشی کرنے دے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ سکندر کے ساتھ رہ کر مصیبت میں گرفتار ہونے اور زندگی کا خطرہ بول لینے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، یہ بات وہ کبھی نہیں کہہ سکتے، محسن نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ وہ خود بہت وعدےدار اور اصول پرست آدمی ہے، انہوں نے چچا وزیر خان مرحوم سے جس طرح دوستی نبھائی وہ اس کی مثال ہے، وہ مجھے دوستی نبھانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ بلکہ میرا تو خیال ہے اگر ان حالات میں میں تیرا ساتھ نہ دیتا تو ان کو افسوس ہوتا، اب تو وہ مطمئن ہوں گے کہ بیٹا ان سے کم نہیں رہا۔ تم لوگ ناشتہ بھی کرو گے یا ایک دوسرے کے سر کھاتے رہو گے؟ رابعہ نے اندر آ کے ہمیں ڈانٹا۔ آپ کے سر عزیز کی قسم، آپ نے ٹوکا نہ ہوتا تو سر کیا ہم ایک دوسرے کو سالم نکل جاتے، محسن نے کہا۔ لیکن محسن خان شیروانی ہم آدم خور تو نہیں ہیں، میں نے کہا۔ کیول آپ لام کو حذف کر گئے، غالباً آپ حلوہ خور کہنا چاہتے تھے۔ عزیز کیا ناشتے میں حلوہ پوری ملے گا؟ محسن نے مفروضہ داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ میں تو جا رہی ہوں کوٹ، رابعہ نے زی چو کے کہا۔ میں 11 بجے کا ٹائم لگاؤں گی، نہیں پہنچو گے تو ڈنر جیل میں کرو گے اور لنچ؟ میں نے پوچھا۔ حوالات میں آج کل مینیو کیا ہوتا ہے، چائنیز یا انگلش؟ مگر میری پوری بات ہونے تک وہ دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کہہ کا مارا اور حیران ہوئے کہ ان حالات میں بھی ہم ہنسنا نہیں بھولے تھے، اور خطرات، حادثات اور سختی حالات کے باوجود ہنس کے فکر و غم کی گرد کو جھاڑ سکتے ہیں۔ اب برادر میں نسبتی کہتے کہتے رک گیا۔ تو جا استاد ٹیڈی کو پکڑ۔ کہاں سے پکڑوں؟ وہ تو شیخ کو ٹالا تھا، محسن نے کہا۔ مجھے کیا معلوم وہ کہاں ہوگا، اس کے ٹھکانے دیکھ اور اگر وہ مل جائے تو اس کو ساری صورتحال سمجھا کے لے آ، میں نے کہا۔ وہ دے گا وہی بیان جو میں نے اسے منسوب کر دیا تھا، محسن نے مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ ٹیڈی دل کا شیر ہے اور بہت اچھا قابل اعتماد اور مخلص دوست بن سکتا ہے، میں نے کہا۔ المیہ وہی ہے کہ زمانے نے اس سے دشمنی کی اور وہ راستے سے بھٹک گیا۔ وحشی جانور کو بھی پیار سے اپنی مرضی کا تابع بنایا جا سکتا ہے۔ ٹیڈی بھی پیار سے بیرومی کا شکار ہے، اسے کسی نے اپنایا نہیں ہے، ہم نے اسے عزت دی اور اس کی نیکی کو پہچانا۔ وہ شیلوں کو بہن سمجھتا ہے اور ہمیں دوست، حالانکہ ہمارے معاشرے کے معیار پر اس میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ کم ظرف لوگوں کے لیے وہ اچھوت رہا ہے، معزز، تعلیم یافتہ اور شریف لوگوں میں جگہ مل جائے تو وہ بھی سدھر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے اس جنگ میں وہ ہمارا اتنا ہی اچھا مددگار ثابت ہو سکتا ہے جتنا وہ مانجو تھا یا رابعہ ہے۔ ہم دوسرے کمرے میں ناشتے کے لیے گئے تو اسلام آباد جانے والے تیار تھے۔ فوزیہ نے شیلا کے چند جوڑے اور اپنے سوٹ کیس میں رکھ لیے تھے، ان دونوں کی جسمانی ساخت ایک جیسی تھی، چنانچہ شیلا اسلام آباد میں فوزیہ کے جوتے کپڑے بھی استعمال کر سکتی تھی۔ باقی تمام چیزوں کے لیے اس نے شیلا سے کہہ دیا تھا کہ گھر میں سب کچھ ہے اور نہیں ہوگا تو آ جائے گا۔ شیلا اس حملے انتقال سے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتی تھی، مگر دونوں بزرگوں یعنی رضوی اور شیروانی صاحبان کے سامنے وہ کچھ نہ بول سکی۔ پھر رابعہ نے اور بیگم رضوی نے بھی اسے سمجھایا کہ پنڈی میں محسن کا گھر بھی غیر کا گھر نہیں ہے۔ شاید وہ خود بھی وقتی طور پر اس ماحول سے چھٹکارا چاہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آئندہ چند دن میں کیا ہوگا۔ اسے 1 ماہ کے لیے جانا قبول کیا تھا۔ فوزیہ نے تو اسے نہیں بتایا، لیکن رابعہ نے بتا دیا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر فوزیہ کی رخصتی ہے اور اس کی ماں بیمار ہے، چنانچہ وہ شادی کے کام میں مدد کر سکتی ہے۔ بیچاری لڑکی کے ساتھ 2 المیہ تھا۔ ایک تو فوزیہ کی شادی کی بات ایسے وقت میں کی گئی جب خود اس کی ماں کی موت کو 1 دن بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ لاکھ حقیقی ماں نہ سہی، شیلا کا غم تو کم نہ تھا۔ پھر اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ فوزیہ کے ساتھ ہی محسن کی شادی بھی طے ہو چکی ہے۔ وہ محسن کو چاہنے لگی تھی اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہ تھی۔
کم سے کم میں اور رابعہ اس کے جذبات کو بہت پہلے سمجھ چکے تھے، اور میرا اندازہ بھی یہی تھا کہ محسن مجبور نہ ہوتا تو شادی کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا۔ ناشتے کے دوران میں اس نے تمام صورتحال پر غور کیا اور مجھے یہ بات مناسب لگی کہ ایک ماہ بعد وہ لوٹ آئے، اس وقت تک یہاں تجہیز و تکفین اور قانونی کارروائی کے سارے مرحلے پورے ہو چکے ہوں گے۔ پولیس کو خواہ شیلا کے بیان نہیں لے گی اور ڈسلوا سے اس کے تعلقات کو زیر بحث نہیں لائے گی۔ رضوی صاحب کہہ دیں گے کہ وہ تو پنڈی میں ہے۔ شیلا نے بھی میرے بیان پر یقین کر لیا تھا کہ اس کی ماں کو مجرموں نے راوی میں پھینک دیا ہے۔ اس کے نقطۂ نظر سے اب تجہیز و تکفین کے امکانات ہی نہ رہے تھے۔ اب میں سے کوئی بھی یہ پسند نہ کرتا کہ وہ ماں کی مسخ شدہ لاش دیکھے۔ شیلا بہت رونے دھونے کے بعد فوزیہ کے ساتھ جانے پر تیار ہوگی، لیکن اس کا ایک ماہ بعد لوٹ آنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا اس وقت یہاں سے چلے جانا۔ ایک ماہ بعد اگر پروگرام کے مطابق محسن کی شادی ہوگی تو یہ شیلا کے لیے ایک اور جذباتی ثانیہ ہوگا۔ پھر فوزیہ رخصت ہو چکی ہوگی، چنانچہ اسے تسلی دینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ فوزیہ کی ماں کے لیے وہ زندگی کا آخری مہینہ ہوگا اور ان کی حالت اس وقت تک یقیناً خاصی خراب ہو جائے گی۔ محسن کی بیوی اگر تیسرے دن والدین کے گھر جا بیٹھی تو تیمارداری کے لیے صرف شیلا رہ جائے گی۔ محسن نے تو مجھے صاف بتا دیا کہ وہ شادی کے لیے بھی گیا تو 2 دن کے لیے جائے گا اور لوٹ آئے گا۔ پھر شیلا کے لیے وہاں بھی ایک المناک موت کا نظارہ کرنے اور اپنا دکھ دنیا سے چھپائے رکھنے کا دورہ عذاب ہوگا۔ چنانچہ بہتر یہی ہوگا کہ وہ اس وقت سے پہلے ہی واپس آ جائے اور یہاں سب مل کر اس کو پھر زندگی کی جدوجہد میں نئی دلچسپی کے ساتھ شریک ہونے پر مجبور کر دیں۔ اس وقت جب باقی لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، میں نے شیلا کو 1 منٹ کے لیے ایک طرف بلایا تو میں معلوم ہے شیلا کہ محسن کی ماں بیمار ہے۔ میں نے کہا جی بھائی جان، رابعہ باجی نے مجھے بتایا تھا کہ فوزیہ کی شادی بھی آئندہ ماہ تک متوقع ہے۔ وہ بولی اور یہ شادی ہنگامی حالات میں اس لیے کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کیونکہ مسز شیروانی کی زندگی غیر متوقع ہے۔ وہ میری بات پر کچھ حیران ہوئی۔ کیا بیماری لاحق ہے انہیں سکندر بھائی؟ انہیں سرطان ہے۔ میں نے کہا یہ بات ڈاکٹروں نے بہت پہلے بتا دی تھی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ جینا ہے۔ اب انکل شیروانی نے کہا ہے کہ ان کی زندگی کے 2 ماہ بھی نہیں رہے، کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ کیا یہ بات فوزیہ کو اور محسن کو معلوم ہے؟ وہ سہم کر بولی ہاں یہ بات سب کو معلوم ہے سوائے خود محسن کی ماں کے۔ میں نے کہا لیکن میرا خیال ہے انہیں بھی معلوم ہو چکا ہے۔ حقیقت کبھی چھپی نہیں رہتی، سب ایک دوسرے کے جھوٹ کا برم رکھ رہے ہیں اور یہ برم تم کو بھی رکھنا ہے۔ میں نے الفاظ کی تلاش کے لیے سخت جدوجہد کی لیکن اچانک میرے ذہن میں خلا رہ گیا۔ چلو بھائی یہ کیا کانفرنس شروع کر دیا ہے؟ باہر سے شیروانی صاحب کی آواز آئی۔ 1 منٹ انکل، میں نے چلا کر کہا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وقت کم ہے۔ تلخ حقیقت کو خوبصورت الفاظ کا جامع پہنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے شیلا کہ محسن، فوزیہ اور ان کے والد مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شخص زندگی کے آخری ایام میں جو مانگے اسے دے دیا جائے، اس کی خوشی کو مقدم رکھا جائے اور اسے دنیا سے یوں رخصت کیا جائے کہ اسے اپنوں سے کوئی گلہ نہ ہو۔ ان سب نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم کر رکھا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ محسن کی شادی بھی اپنی زندگی میں ہی کرنا چاہتی ہیں۔ اس میں محسن کی پسند کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ اس انکشاف حقیقت کے ایک لمحے میں شیلا کے جذبات کا جو عکس اس کی صورت پر نمودار ہوا اسے الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اس نے ایک بار نظر جھکائی اور پھر سر اٹھا کے مجھے دیکھا تو وہ مجھے بالکل اجنبی لگی۔ یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کیا آپ کو شک ہے کہ میں اس آزمائش میں پوری نہیں اتروں گی؟ وہ بولی نہیں۔ میں نے کہا میں صرف یہ چاہتا تھا کہ جہاں تم جا رہی ہو وہاں کے بارے میں حالات کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے۔ ویسے مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ اس اعتماد کا بہت شکریہ بھائی، شیلا نے طنز آمیز تلخی سے کہا۔ شاید میں اس کی مستحق نہیں تھی مگر پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ کسی کو مجھ سے شکایت نہ ہو۔ خدا حافظ۔ اس کی بات کا ہر لفظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوس ہو گیا۔ وہ پلٹی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ محسن پہلے استاد ٹیڈی کا کھوج لگانے جا چکا تھا۔ میں وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ کیا اس وقت موجود ہوتا تو شیلا کو جانے دیتا؟ غالباً کسی نے اس سے پوچھا ہی نہیں اور انکل رضوی اور انکل شیروانی نے یہ فیصلہ خود ہی کر لیا تھا۔ انہیں اندازہ کہاں تھا کہ شیلا اور محسن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبات کی نوعیت کیا ہے۔ رابعہ کو موقع نہیں ملا تھا اور شاید اس کا خیال بھی ہو کہ جب باقی لوگ جانتے ہیں تو محسن بھی جانتا ہی ہوگا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ ہم سب نے لا علمی میں شیلا پر ایک اور ظلم کیا۔ اگر وہ یہیں رہتی اور محسن کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو جاتی تو محسن اپنے طور پر اسے اپنی مجبوریوں سے آگاہ کر دیتا اور اس سے معافی مانگ لیتا، لیکن محسن کو خبر نہیں ہو سکی تھی۔ اب فوزیہ کو رخصت کرتے وقت ایک امتحان میرے لیے درپیش ہوگا۔ دوسرے امتحان سے شیلا اس وقت گزرے گی جب محسن کی بارات سجے گی۔ میں اس جذباتی بحران کا سامنا کر لوں گا کیونکہ فوزیہ اس وقت تک میرے خیال کو بھی دل سے نکال دے گی اور غیر شعوری طور پر مجھ سے نفرت کا شکار ہوگی، لیکن محسن دیکھے گا کہ ماں کی خوشی کے لیے اس نے اپنے جذبات کے ساتھ شیلا کے ارمانوں کو بھی پامال کر دیا ہے اور شیلا اسی گھر کی چھت کے نیچے موجود ہے جہاں اس کے لیے شب عروسی کی مسرت کا اہتمام ہو رہا ہے اور سینے پر صبر کی سیل رکھے انگاروں کے بستر پر تنہا لیٹی ہے۔ باہر سے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی
پھر یہ آواز دور ہونے لگی اور چند سیکنڈ میں فضا کے سکوت کا ایک حصہ بن کے کھو گئی۔ انکل شیروانی نے مجھے بدتمیز سمجھا ہوگا کہ خدا حافظ کہنے کے لیے دروازے سے باہر بھی نہیں آیا۔ فوزیہ نے مجھے مجرم سمجھا ہوگا جس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنا چہرہ دکھا سکے۔ شیلا نے مجھے وہ بھائی سمجھا ہوگا جس نے سہارا دے کر اسے بے سہارا کر دیا۔ بیگم رضوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں چونکا۔ یہ کیا رونی شکل بنائے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ مجھ سے اس وقت کون ملے گا؟ میں نے حیران ہو کے کہا وہ جسے تم ڈبل ایس آئی شیخ کہتے ہو۔ بیگم رضوی نے کہا ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے ساری لایا اور آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ خلاف معمول شیخ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ملزم حاضر ہے شیخ صاحب، میں نے خوش دلی سے کہا جس طرح چاہیں۔ آئی ایم سوری سکندر۔ اس نے مسافہ کرنے کے بعد پھر بیٹھتے ہوئے کہا غالباً آج سماعت نہ ہو سکے گی۔ شیدے اور عبدل کے کیس کا چالان ہی پولیس نے مکمل نہیں کیا ہے، پھر بھی حاضری تو ضروری ہے، اور جب تک چالان پیش نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کیا ہوگا؟ میں نے کہا میری ضمانت برقرار رہے گی یا منسوخ سمجھی جائے گی؟ بغیر سماعت کے ضمانت کیسے منسوخ کی جا سکتی ہے؟ وہ بولا پہلے چالان پیش ہوگا، اس میں کہا جائے گا کہ قتل کے سلسلے میں تم پر شک ہے، چنانچہ تفتیش کے لیے تمہاری ضمانت پر رہائی کے امکانات واپس لیے جائیں اور تمہیں پولیس کے حوالے کیا جائے۔ شیدے اور عبدل کے قتل کا مقدمہ دوسری عدالت میں سماعت کے لیے جائے گا۔ تمہاری ضمانت منظور کرنے والی عدالت دوسری ہے، وہاں چالان کی نقلی نہیں پہنچے گی تو سماعت کیسے ہوگی؟ پھر پریشانی کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ملزم کو حاضر کرنے کے لیے ہتھکڑی لگانے کا مسئلہ ہے؟ اس نے نفی میں ساری لایا جب تم ضمانت پر ہو تو حاضر ہونا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، میرا کام عدالت کے سمن تم تک پہنچانا تھا۔ اس نے فائل میں سے ایک کاغذ نکالا، یہ اپنے پاس رکھ لو اور اس پر یہاں دستخط کر دو، تاریخ آج کی مت ڈالنا اور اس دن کی ڈالنا جب میں تم سے ملنے کے لیے کرشن نگر آیا تھا۔ وہ کیوں؟ میں نے دستخط کرتے ہوئے کہا اس لیے کہ یہ سمن مجھے اسی روز دینے تھے۔ شیخ نے مطمئن ہو کے فائل پر نگاہ ڈالی لیکن میں باتوں میں بھول گیا۔ خیر اب چلو۔ اس نے گڑی پر نگاہ ڈال کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا میرے پاس تو اس وقت کوئی سواری نہیں۔ میں نے کہا کار ابھی پنڈی گئی ہے، سرکاری جیپ میں رضوی صاحب آفس گئے ہیں اور اپنی فاکس ویگن میں رابعہ کوٹ جا چکی ہے۔ سڑک پر جہاں تک ٹیکسی ملے پیدل ہی جانا ہوگا۔ نہر کی طرف آنے کی بجائے ہم دونوں مخالف سمت میں چلنے لگے۔ اگلے چوک پر رکشہ یا ٹیکسی عموماً مل جاتے تھے۔ سکندر، شیخ نے اچانک کہا فرض کی ادائیگی خود ایک امتحان ہوتی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اب تک میں نے جانتے بوجھتے کبھی کوتاہی نہیں کی، لیکن فرض شناسی کا یہ امتحان اب ایک سزا بننے لگا ہے۔ جو کچھ کہنا ہے صاف الفاظ میں کھل کر کہو۔ کسی نے دھمکی دی ہے تمہیں؟ میں نے کہا ہاں، مختلف اوقات میں اور مختلف طریقوں سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بولا سب سے پہلے تو اسی دن جب میں کرشن نگر میں تمہاری بہن شیلا کے مکان سے نکلا تو کچھ لوگ میرے انتظار میں تھے۔ باہر نکلتے ہی مجھے ٹیکسی نظر آئی اور اس سے پہلے کہ وہ بات کرتے میں روانہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک جیپ میں تعاقب کیا لیکن میری خوش قسمتی یا ان کی بدبختی کہ ایک ٹائر فلیٹ ہو گیا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ میرے پیچھے بھی کوئی ہے۔ اگر یہ کوئی معمولی حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو وہ لوگ وہیں معاملہ طے کر لیتے۔ کس بات کا معاملہ؟ میں نے کہا وہ ٹیپ تو میرے پاس نہیں ہے جس پر میں نے عبدل کے مرنے سے پہلے اس کا ٹیلی فون پر موصول ہونے والا پیغام ریکارڈ کیا، مگر محرر نے اپنے ہاتھ سے جو نقل بنائی وہ میرے پاس تھی۔ اگر وہ نقل بھی نہ ہو تو خود محرر بھی صاف انکار کر سکتا ہے کہ کیسا ٹیپ اور کیسا تحریری بیان۔ میں نے تو اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں لکھا۔ غالباً ان لوگوں نے میر محمد کی اطلاع پر محرر سے رابطہ قائم کیا۔ محرر بیچارے نے کہا ہوگا کہ میں اب کیا کروں، تحریر میرے ہاتھ کی ہے لیکن دوسروں کے ہاتھ پڑ چکی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شیخ صاحب پر زبردستی وہ بیان لکھوانے کا الزام غلط عائد کر دوں، مگر یہ بہت کمزور موقف ہوگا۔ سکندر کے وکیل بہت بڑے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ایس ایس پی بھی ہے جو میری ایسی تیسی کر سکتا ہے۔ اگر وہ تحریر محرر کے پاس ہوتی یا تھانے میں ہوتی تو مجرم یقیناً خار قیمت پر اسے حاصل کر لیتے۔ کیا وہ منہ مانگی قیمت دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تحریر کسی کی دسترس میں نہیں رہی۔ شیخ مسکرایا۔ پہلی ناکامی کے بعد کسی نے میرے گھر فون کیا اور مجھے صاف بات کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی بیان ہی نہ دوں اور اگر دوں تو اس میں عبدل کے ٹیلی فون کا کوئی ذکر نہ کروں۔ میں نے پوچھا کہ جناب کون ہے، یہ مطالبہ کیوں فرما رہے ہیں اور اس کیس میں اتنی دلچسپی لینے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے جواب ملا کہ شیخ صاحب آپ واقعی جولاہے ہیں۔ بھائی آدمی کو آم کھانے چاہیے یا پیڑ شمار کرنے میں وقت ضائع کرنا چاہیے؟ عقل سے کام لو اور ہماری بات ماننے میں فائدہ ہے تو فائدہ اٹھاؤ۔ ہم بھی کیٹو سر کرنے کا مطالبہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ خاموش رہنا بھی کوئی مشکل کام ہے اور اگر خاموش رہنے کے 1 لاکھ مل جائیں تو کیا جرا جائز ہے؟ میں نے کہا لاکھ کے بعد ہوتا ہے کروڑ، اس کے بعد ارب اور خرب، مگر ان سے پہلے ہوتا ہے اصول۔ اس کے معنی جانتے ہو؟ میرا دستور ہے کہ میرے اصول قابل فروخت و خرید نہیں، چنانچہ اعداد و شمار کے چکر میں مت پڑو، اپنی دولت بچاؤ اور جیسا کہ تم نے ابھی کہا تھا مجھ جولائے کی بات ماننے میں فائدہ ہے تو فائدہ ضرور اٹھاؤ۔ پھر میں نے فون بند کر دیا لیکن اس شخص نے پھر فون کیا اور رقم بڑھا کے 5 لاکھ تک کر دی۔ اس وقت مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے کہہ دیا کہ اب میں ٹیلی فون ایکسچینج سے شکایت کر رہا ہوں اور تم نے فون کیا تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم کہاں سے بات کر رہے ہو اور ہو سکتا ہے وہاں آبزرویشن پر سب ریکارڈ ہو جائے۔
تیسری بار کسی عورت نے میرے والد سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ کا عاقبت ناندیش بیٹا 5 لاکھ کی رقم کو نہیں ہمیں لات مار رہا ہے۔ تیسری بار کسی عورت نے میرے والد سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا ناقبت اندیش 5 لاکھ کی رقم کو نہیں ہمیں لات مار رہا ہے اور اچھا نہیں کر رہا ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی زندگی کی قیمت کیا ہوگی؟ میرے والد پریشان ہوئے مگر انہوں نے کہا بی بی یہ کیا مومو میں بات کر رہی ہوں، میں کچھ سمجھا نہیں، کیا تمہارا کوئی بیٹا ہے تو مجھے بھی بتا دو کہ اس کی زندگی کی مالیت تم نے سکہ راج الوقت میں کتنی رکھی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کوئی مول نہیں ہے اور یہ خدا کی امانت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تفصیلات اپنے بیٹے سے معلوم کر لیجیے اور فون بند کر دیا۔ غالباً وہ خوف زدہ ہوگی کہ کہیں سچ مچ میں نے ٹیلی فون کو آبزرویشن پر نہ رکھوا دیا ہو۔ میرے والد نے مجھے بلایا اور ساری بات بتائی۔ میں نے کہا کہ آپ کا جواب بہت مناسب تھا، وہ مجھ سے میرے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے کتنے میں بھیجوں؟ میرے والد نے کہا کہ یہ بات ہے تو جان کی فکر مت کرو، اس کا لینے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں جو زندگی دیتا ہے، اور اسے وقت مقررہ تک اس کی حفاظت بھی خود ہی کرنا ہے۔